السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو ہمارے اوپر طرح طرح کی نعمتوں کی بوچھار کی ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ سب سے متبرک اور سب سے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا دی ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عبادتیں ہمارے اوپر عائد کی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف عبادتیں ہمیں دی ہیں اور جو مختلف نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت سجدے کی نعمت ہے۔ یقین مانیے کہ جس انسان کو اور جس بندے کو یا جس بندی کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق مل گئی اور اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا، تو اس سے عظیم نعمت اس کو کوئی اور نہیں مل سکتی۔ سجدہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے اہم ترین اگر کوئی نعمت ہے وہ سجدہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ انسان اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جب ہم آتے ہیں، قرآن کریم کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن کریم کو ہم جب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے اندر بھی آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو سجدہ کرو، میرے قریب آ جاؤ۔ کتنا پیار بھرا جملہ ہے، کتنی محبت و بھرا جملہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندو سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اس سے بڑھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو اپنی امت کا خیال آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے اپنے پاس بلا کر معراج عطا کی ہے، اپنا دیدار کرایا ہے، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ میں نے تیری امت کی جو معراج بنائی ہے وہ نماز کو بنا دیا ہے، اور جو انسان مجھ سے قریب ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے اور میرے قریب ہو جائے۔ یہ تمام مومنین کی، تمام مسلمین کی معراج ہے۔ تو دیکھا میرے عزیزو، سجدے کی کتنی بڑی نعمت ہے اور سجدے کی کتنی بڑی قوت ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھے، سجدے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے، کون سی ہے؟ سجدے کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی پاور یہ ہے کہ بندہ فرش کے اوپر یعنی زمین کے اوپر سرگوشی کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں عرش کے اوپر اس کی سرگوشی کو سنا جاتا ہے، اس کی فریاد کو سنا جاتا ہے۔ یہ سجدے کی پاور ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اللہ میری فریاد کو سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، کیونکہ سجدے کے اندر بہت زیادہ پاور ہے، سجدے کی بہت بڑی طاقت ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی کو رکھ کر اللہ کے سامنے زمین کے اوپر رکھتا ہے اپنی پیشانی کو، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار اپنے بندے سے سجدے کی حالت میں آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ سجدہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کو عظیم تر سمجھے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دے دے تو اس کو بھی اپنے لیے بہت بہترین اور اہم ترین چیز سمجھے اور غنیمت سمجھے، اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ تو میرے عزیزو، سجدے کی طاقت کو یاد رکھے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے فرش کے اوپر سرگوشی کرتا ہے، لیکن وہ سرگوشی عرش کے اوپر سنی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی سرگوشی کو سنتا ہے جو سجدے کی حالت میں کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کی اور سجدہ کرنے کی اپنے سامنے ہمیں توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں وہ بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔